الطیبین الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا، اما بعد فقط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعزائے گرامی، ایک مختصر سی ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ دیکھیں، شہداء کربلا کی جو قربانیاں ہیں وہ بہت عظیم ہیں، اور کربلا کے شہیدوں کا جو ایثار تھا، وہ شہداء کربلا کی جو عظمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی جان سے کیا، اپنے دل کے چاہنے سے کیا، اپنے سارے کنبے سے کیا، ہر چیز سے گزر جاتا صرف شہداء کربلا کی قربانیاں دیکھ کر۔ بہرحال شہداء کربلا کا تقدس بہت بالا تر ہے، لیکن کیونکہ واقعہ عاشورہ بہت تاثیر گزار تھا، بہت زیادہ جو ہے اس میں درد تھا واقعہ عاشورہ میں، اور بہت ایمان افروز ہے، تو اسی کو جو ہے نا دیکھتے ہوئے کیا ہوا، اس پر واقعہ عاشورہ پر بہت زیادہ جو ہے خرافات بھی کیے جانے لگے۔ نہ صرف شیعہ یا مسلمان لوگ، بلکہ دنیا بھر کی الگ الگ قومیں بھی اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے نا واقعہ عاشورہ کو لی، اور غلط غلط رسم و رواجاں بہت زیادہ جو ہے نا اس کی بنا پہ اٹھے۔ اب اپنے شیعوں میں بھی ماشاءاللہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے شیعوں میں بھی بہت زیادہ رسم و رواجاں جو ہے نا اٹھ رہے ہیں۔ ابھی میں کل یہیں پر ایک مجلس ہو رہی تھی 2 سفر کے دن جھولے کی، تو اس میں گیا تھا میں، تو وہاں پر ہمارے حیدر سیدی صاحب قبلہ جو ہے، حیدر سیدی صاحب ذاکر ہیں، وہ جو ہے مجلس پڑھ رہے تھے، تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جو ہے کہ آئیں خون کا ماتم کریں، مائیں جو بچوں کو لائی ہوئی ہیں وہ لوگ جو ہے مثلا خون کے ماتم کے لیے لائیں، یہ سب بتائے۔ اور اس کے بعد میں یہ بولے کہ جب یہ لوگ خون کا ماتم کرنے کے بعد میں ماتم دار لوگ گزر جاتے ہیں، تو جو خون گرا ہوا رہتا ہے اس کو لے کر اپنے زخموں پر لگائیں، وہ شفا ہے بتائے۔ اس کے بعد میں پھر یہ بتایا وہ کہ جو ہے نا وہ جو ماتم کرنے کے بعد گزرتے ہیں، تو جو خون گرا ہوا رہتا ہے اس خون کو لیں، پانی میں ڈالیں اور پانی میں لکھے پی لیں بتائیں۔ تو اعزائے گرامی دیکھیں، بہرحال واقعہ عاشورہ کی عظمت بہت ہے، لیکن اس کو لے کر انحراف میں نہیں جانا چاہیے۔ واقعہ عاشورہ کو لے کر یہ سب اس طرح کی رسم و رواج، غلط رسم و رواج نہیں لانا چاہیے۔ یہ پانی میں جو ہے خون کا ماتم کرنے والے لوگ خون کا ماتم کر کے جب گزر جائیں، تو ان کا خون لے کے جو ہے نا پانی میں ڈال کے پینا چاہیے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا میں دیکھ رہا تھا، خود حیدر صاحب پڑھ رہے تھے سامنے میرے، تو وہ یہ بول رہے جب تو شفا کے لیے پیو بتا رہے خون، جبکہ شریعت میں خون پینا حرام ہے، چاہے عام خون رہے تو بھی نجس ہے، پینا حرام ہے، اور چاہے ماتم داروں کا خون رہے تب بھی پینا جائز نہیں ہے۔ ماتم داروں کا خون ہے تو کیا اس کو آپ کیا پئیں گے؟ آپ پینا جائز نہیں ہے۔ یہ سب خرافاتی رسم و رواج سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال سب میں کہیں، کیونکہ ہزاروں لوگ مجلس سے سنتے ہیں، آن لائن جاتا ہے، مجلس میں رہنے والے لوگ سنتے ہیں، تو ایک پبلک تک غلط پیغام نہیں جانا، اس لیے میں یہ رکھ رہا ہوں کہ وہ خون کو جو ہے نا شفا کے لیے جو ہے نا لو گھر کو لے جاؤ، اور مثلا وہ خون کو لے کے اس کو پانی میں ڈال کے آپ پیجیے، یہ سب باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دم خون پینا حرام ہے، ٹھیک ہے، ماتمیوں کا ہے تب بھی، ماتم داروں کا خون ہے تب بھی خون کا پینا حرام ہے۔ ہم لوگ کیا کوئی دوسری شریعت پہ تو نہیں ہے، رسول خدا کی شریعت پہ تو چلتے۔ تو امام حسین کو کہ جو ہے نا عزاداری کو یہ شریعت کے خلاف کام کرنے لگیں گے تو پھر عزاداری کیا بچتی جو ہے؟ امام حسین کیا بچائے تھے؟ امام حسین جو بچائے پیغمبر اسلام کی شریعت کو بچائے۔ اب ہم لوگ اگر حلال حرام میں فرق نہیں کریں گے، حتیٰ خون پینا حرام ہے تو امام حسین کا نام لے کے خون بھی پینے لگیں گے، تو یہ سب چیزیں جو ہے غلط رسم و رواجاں ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ امام حسین کے تبرک کے لیے پوری کائنات ہے۔ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس میں نیت کرو امام حسین کے لیے، آپ امام حسین کا صدقہ کھا رہا ہوں میں جو ہے، آپ پانی پی رہے ہیں، ایک گلاس پانی پیتے پیتے آپ شہداء کربلا کو یاد کرو، اس میں کیا شفا نہیں ہے؟ سمجھے؟ تو یہ خون جو ہے نا پینے کی جو بات کر رہے تھے، تو ان خرافات سے بچیے۔ آپ شفا کے لیے پینا چاہتے تو آپ کائنات کی ہر چیز جو ہے امام حسین کے جو ہے نا صدقے میں ہے۔ ضروری نہیں آپ شفا کے لیے جو ہے نا جب شریعت بولتی ہے نجس خون اور پینا حرام ہے، تو آپ خون کچھ جو ہے نا پی کے شفا سمجھیں گے، یہ سب چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال کیونکہ میں ایک اسلامی طالب علم ہوں، مذہبی جو ہے ایک شیعہ طالب علم ہوں، اس حیثیت سے میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنا مناسب سمجھا۔ بہرحال ان خرافاتی چیزوں سے بچا جائے، شہداء کربلا کے اصلی پیغام کو لیا جائے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں شہداء کربلا؟ شہداء کربلا اسلام بچائیں،
اسلام کے سرخ پرچم کو اپنے خون سے حضرت عباس نے، اسلام کے سبز پرچم کو حضرت عباس نے اپنے خون سے سرخ کیا ہے تاکہ اسلام کے قانون باقی رہے. تو ہم لوگوں کو حلال حرام کی فرق کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.